بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صلى الله تعالى وتبارك عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معلم الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ويا خير خلق الله. اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ سیدی اعلیٰ حضرت نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ و تبارک علیہ وسلم کے حضور عرض کرتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اور امام اہل سنت امام احمد رضا حضور کی بارگاہ میں مزید عقیدت کے پھولیوں پیش کرتے ہیں. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمہ مددے سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنن دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنن. سیدی احمد رضا کیا ہو بیاں مدحت تیری ہے مسلم اہل حق کو عظمت و شوکت تیری. راہ عرفان سے ہمیں تو نے شناسا کر دیا سنیوں کے دل سے مٹ سکتی نہیں الفت تیری. تیری آمد پر اٹھے تعظیم کو اہل حرم اے رضا قدسیان عرش کرتے ہیں رضا عزت تیری. اور ادیب رائے پوری نے کیا کہا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. بعد وصال عشق نبی کم نہیں ہوا بعد وصال عشق نبی کم نہیں ہوا روح رضا حضور کے قربان ہے آج بھی. تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم البرکت رفیع المرتبت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد بابرکات میں یہ عظیم الشان کانفرنس انعقاد پذیر ہے جس میں بڑے بڑے علماء سادات قراء مرکزی عہدیداران قائدین جلوہ افروز ہیں اور میں اور آپ اپنے دامن پھیلائے بارگاہ رضا سے محبت رسول کے پھول سمیٹنے کے لیے حاضر ہوئے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جو اس دور میں حق اور اہل حق کی علامت بن گئے
امام احمد رضا اس ہستی کو کہتے ہیں جن کا وجود اس دور میں تحفظ ملت اسلامیہ اور تحفظ عقائد حقہ کا ایک عظیم ذریعہ اور وسیلہ بنا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے قلم نے حق کی حفاظت و صیانت کی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے قلم کی روشنائی نے محبت رسول کے گلستان بسائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنے علم اور تقوی سے دین کی اور اہل دین کی وہ خدمت انجام دی کہ قیامت تک ان کا نام چاند اور سورج سے زیادہ روشن و درخشاں ہو گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاندانی رئیس تھے، پٹھان قوم کے غیرت مند فرد تھے۔ نہ حسن و جمال کی کمی تھی، نہ فضل و کمال کی کمی تھی، نہ جاہ و حشمت میں کمی تھی۔ ظاہری دولت بھی وفور کے ساتھ، باطنی شوکت بھی کثرت کے ساتھ، لیکن آپ کا مطمع نظر مقصود حیات صرف یہ تھا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جنیوں زور سے نعرہ لگاؤ، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا آپ کا قلم حرکت میں آئے تو کبھی الدولت المکیہ جیسا عربی زبان کا شاہکار امت کو عطا کرتے ہیں، کبھی کفر الفقی جیسا عربی زبان کا شاہکار امت کو عطا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا قلم حق رقم حرکت میں آئے تو تمہید ایمان کی صورت میں اہل ایمان کے عقائد کی مضبوطی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ امام احمد رضا کا قلم حق رقم حرکت میں آئے تو حسام الحرمین کا جلوہ دکھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا قلم حق رقم حرکت میں آئے تو الامن والعلا میں رسول اللہ کی عطا، رسول اللہ کی دین، رسول اللہ کی شان حاجت روائی مشکل کشائی کے ایسے جلوے دکھاتے ہیں کہ دونوں جہان وجد میں آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا کلام جب حرکت میں آتا ہے تو تجلی یقین کی صورت میں فضائل مصطفیٰ، شمائل مصطفیٰ، خصائص مصطفیٰ کا وہ جلوہ دکھاتے ہیں کہ جنت کے پھول بھی برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کی زبان جب جنبش میں آتی ہے تو امت وجد میں آتی ہے، کیونکہ امام احمد رضا کی زبان جو کلمہ سناتی ہے اس سے دلوں میں ایمان کی ضیاء بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے امام کی زبان کو جنبش آتی ہے تو صدا کیا بلند ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس زمین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اور ماہ ربیع الاول کی بھی آمد ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی شب اولی ہے۔ تو میرے امام نے کیا کہا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ میلاد کے موقع پہ نعتوں کی دھوم مچانے والے عاشقوں، تمہارا امام کہتا ہے جب تمہارا ہمارا نبی دنیا میں آیا تو حضور کی
دلکش بموں کا نظارہ دیکھ کر اللہ کا گھر حرم الہی کعبۃ اللہ بھی وجد میں آ گیا۔ کعبے میں بی بی آمنہ کی گود میں جب محمد مصطفیٰ کی بموں کا نظارہ دیکھا، کعبہ پہلے جھکا پھر سجدے میں گر گیا۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ جس سوہانی گھڑی جم کا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ مولانا عمران اتاری صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام، ان کی ٹیم کے افراد، کارکنان، ورکروں نے اور آپ سب نے مل کر جو یہ خوبصورت ترین جلسے کا اہتمام کیا، اس میں بیٹھے اعلیٰ حضرت کی مدح و ثنا کرنا میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے، بڑی عزت و سعادت کی بات ہے۔ اے یوم رضا منانے والوں سنو، تمہارا امام احمد رضا جب بولتا تو وہ موتی تولتا کہ جن کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو جواہر جناح سے پوچھئے گا۔ بابا جی قبلہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین کس وجر آفری انداز میں کہا کرتے تھے کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جناح کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی تبیر رضا کی قسم۔ بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کیا کہہ کر گئے کہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتیں جنت کی بلبلیں جنت میں پرواز کرتے ہوئے پڑھتی ہیں، اور جنت کی بلبلیں کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت ناموس میں پہرا سب نے دیا، لیکن جیسا پہرا عزت رسول پر ناموس مصطفیٰ پر امام احمد رضا نے دیا، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کیسے کیسے پہلا لیا سماعت کیجئے۔ مکہ مکرمہ میں مفتیان کرام، فقیہان حرم کی خدمت میں استفتاء آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے کہ نہیں، حضور کو علم غیب حاصل ہے کہ نہیں۔ اگر اتنا ہی سوال ہوتا مفتیان حرم جواب دے کے فارغ کر دیتے، لیکن اس سوال کو الجھایا گیا اور ایسے سوال اٹھائے گئے کہ جس سے اہل ایمان، اہل عقیدت، اہل محبت ورطہ حیرت میں پڑ جائیں، اور بعض باتوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا۔ اسی اسنا میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بھی مکہ مکرمہ میں حاضر ہو گئے۔ وہاں کے علماء نے بتایا صورتحال نازک ہے، صورتحال گھمبیر ہے۔ پہنچیے شیخ الدلائل مولانا مفتی صالح کمال مکی، مکہ مکرمہ کے بہت بڑے محقق مفتی، جن کا لقب تھا شیخ الدلائل، دلائل کا استاد، براہین کا استاد، استناد کا استاد، اجتہاد کا رنگ دکھانے والا مفتی۔ ان کے ہاں یہ استفتاء ہے، وہ اس کا جواب لکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فوراً ان کے پاس پہنچے۔ 2 گھنٹے متواتر فصیح و بلیغ عربی زبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم کے علم غیب پر شاندار تقریر فرمائی۔ سامنے مکے کے مفتی بیٹھے ہیں، یہ امام احمد رضا کھڑے ہیں۔ سامنے مکے کے بڑے بڑے فقیہ بیٹھے ہیں، یہ امام احمد رضا کھڑے ہیں۔ سامنے مکے کے بڑے بڑے قلمکار
علمی آستانوں کے چشم و چراغ بیٹھے ہیں، یہ امام محمد رضا کھڑے ہیں اور فصیح و بلیغ عربی زبان میں مکی لہجے میں حجازی انداز میں تیرے میرے امام محمد رضا نے ایسی فصیح و بلیغ تقریر کی، حضور کے علم غیب کی شان میں یہ امر ثابت کیا کہ اللہ نے رسول پاک کو علم غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ یہ بات پایا ثبوت کو پہنچائی کہ اللہ نے حضور کے سینے میں علم غیب کے دریا رواں کر دیے۔ جب 2 گھنٹے کی تقریر سے امام احمد رضا فارغ ہوئے تو شیخ الدلائل مفتی مکہ مفتی صالح کمال اٹھے، اپنا جواب پکڑا، لپیٹ کے رکھ دیا، کہا احمد رضا تو خود مکے میں نہیں آیا، اللہ کی رحمت تجھے مکے میں لے کر آئی۔ سمجھ آئی یہ علماء بیٹھے سبق صحیح سنا رہا ہوں۔ مکے کے علماء اکٹھے ہو کے آئے، کہا حضور آپ کی 2 گھنٹے کی تقریر سن کے ہمارے شکوک و شبہات تو رفع ہو گئے۔ ہمیں پہلے بھی یہ یقین حاصل تھا کہ اللہ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا۔ اللہ نے حضور کو، بولو اللہ نے حضور کو، یہ کوئی کلوں کا 7ویں کا 10ویں کا 40ویں کا مسئلہ نہیں ہے جس میں استحبابی ابحاث ہوں اور جس میں مرضی کار فرما ہو۔ نانا سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا الازہری رحمت اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور کا علم غیب ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے، کیونکہ یہ منصوص بالقرآن مسئلہ ہے، یہ محض قیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی تقلید کا مسئلہ نہیں ہے۔ عین قرآن اس پر شاہد، عین قرآن اس پر ناطق۔ تو کہنے لگے حضور بات یہ ہے کہ شاہ حجاز مکہ مکرمہ کا جو بادشاہ ہے شاہ حجاز، ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے، اور بدھ کو پرسوں ان کی بارگاہ میں سب مکی علماء حاضر ہوں گے، اس مسئلے پر بحث ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک مفصل مبسوط ضخیم شافی کتاب ہمیں عطا کرتے ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم کے علم غیب کا روشن ثبوت ہو۔ اعلیٰ حضرت میں بیمار ہوں، بوڑھا ہوں، بخار کے عارضے میں مبتلا ہوں، کتب خانہ میرا بریلی میں ہے، میں آپ کو تفصیلی فتویٰ لکھ کے دے دیتا ہوں۔ حضور نبی پاک کے علم غیب کے اس بات میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تفصیلی کتاب مبسوط و ذخیر کوئی مجلد کتاب میں بریلی میں جا کے لکھ کے بھیج دوں گا۔ کہا نہیں حضور، آج پیر مبارک ہے، پرسوں بدھ ہے، ہمیں پرسوں کتاب چاہیے۔ ہم نے بادشاہ مکہ کے دربار میں مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے، منکرین کو خاموش کرنے کے لیے، حضور کے علم غیب کا پرچم لہرانے کے لیے بادشاہ حجاز کے سامنے کتاب پڑھنے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر شریف کا دن بھی آدھا گزر چکا تھا، اب 20 میں 1 دن باقی تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا اٹھے، اپنے بیٹے سیدی حامد رضا کو پکڑا، بیت اللہ شریف کے سامنے حاضر ہوئے، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے، بیٹے کو بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں بچھایا اور کتاب لکھانا شروع کیا۔ 7.5 گھنٹے، کیا بولا؟ 7.5 گھنٹے، سب بولیے 7.5 گھنٹے ابھی گزرے نہ تھے کہ امام احمد رضا نے عربی زبان میں شاندار ایک کتاب جو علم قرآن، علم تفسیر قرآن، علم حدیث، علم اصول حدیث، اصولیات استناد و اجتہاد، علم کلام، تصوف و طریقت،
ظاہر و باطن کے علوم پر مشتمل کتاب تصنیف فرمائی، 7.5 گھنٹے میں نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کے اس بات و ثبوت و دلیل و برہان میں وہ کتاب لکھی، مکے کے علماء کو پیش کر دی۔ شاہ حجاز کے دربار میں جب کتاب پڑھی گئی، مخالف بھی بیٹھے ہیں، منکر بھی بیٹھے ہیں، معترض بھی بیٹھے ہیں، ماننے والے بھی بیٹھے ہیں۔ حضور کو علم غیب نہیں۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، گلے فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا۔ اور امام احمد رضا فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو بھلا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا، کوئی غیب آپ سے چھپ سکتا ہے بھلا؟ اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو بھلا؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اللہ کی ذات غیب الغیب ہے۔ یا رسول اللہ، آپ غیب الغیب کو دیکھ لیتے ہیں، محض غیب کو جاننا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ نہیں آیا ڈیرا اسماعیل خان والو، یہ نعرہ جو جوان لگا رہا تھا، اس سے پہلے پنڈال میں یہ نعرہ لگا۔ بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے 2 نومبر مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرتے ہوئے، غوث اعظم کے حضور اظہار عقیدت کرتے ہوئے، داتا گنج بخش کی میزبانی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے، امام ربانی اور امام احمد رضا بریلوی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کے ساتھ یہ نعرہ لگایا تھا، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اور وجد آفرین انداز میں مستانہ وار، دیوانہ وار بابا جی جھوم جھوم کر یہ نعرہ لگا رہے تھے، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، کا مجمع بھی جھوم کر جواب دے رہا تھا، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ بابا جی ساری زندگی یہ نعرہ لگاتے رہے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی یہ حقیقت آشکار کرنا چاہتے تھے کہ جب عقیدے کی درستگی کی بات ہوگی تو امام احمد رضا کا قول فیصل ہوگا، جب نظریے اور فکر کی اصابت کی بات ہوگی تو امام احمد رضا کا فتویٰ حتمی فتویٰ ہوگا، جب تفہیم قرآن، تفسیر قرآن کی اور مراد قرآن کی بات ہوگی تو امام احمد رضا کا کہا ہوا دل و جان سے تسلیم کیا جائے گا، جب فقہی ابحاث میں قول راجح اور معمول بھی مفتا بھی قول کے اوپر کوئی قول فیصل قائم کیا جائے گا تو وہ بھی امام احمد رضا کے قلم سے ظاہر ہوگا۔ دین کا کوئی پہلو ہو، سیاست کا کوئی پہلو ہو، عقائد کا کوئی پہلو ہو، کلام کا کوئی پہلو ہو، عملیات کا کوئی پہلو ہو، ہر جگہ میرے امام احمد رضا کی شاہی کا سکہ مسلم آنا چاہیے۔ عشق محبت، عشق محبت، اور اونچی آواز کے ساتھ، اور اونچی آواز کے ساتھ، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اپنے امام کی علمی فوقیت کا مرتبہ۔ یہ نوٹ کا مسئلہ، نوٹ کا مسئلہ اہل مکہ سے پوچھا گیا، اہل مکہ سے مراد مفتیان مکہ سے، مفتی اعظم مکہ، احناف کے مفتی اعظم مکہ سے نوٹ کا مسئلہ پوچھا گیا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے لکھا علم علماء کی گردن پر امانت ہے، علم علماء کی گردن پر امانت ہے۔ مجھے اس کا کوئی جزیہ نہیں مل سکا۔ ہم انتظار کرتے ہیں اس اہل علم کا، اس علم کے پہاڑ کا، اس جبل العلم کا، اس حقیقت العلم کا، اس سماع العلم کا کہ جو یہ مسئلہ واضح کرے۔
کچھ عرصے کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مکہ مکرمہ حاضر ہوئے، یہی سوال ان سے ہوا۔ میرے امام نے یہ نہیں کہا مجھے کوئی جزیہ نہیں ملا، میرے امام احمد رضا نے عربی زبان میں کفل الفقی نام کی کتاب لکھی، ایک شاندار مبسوط مقالے کی صورت میں نوٹ کے شرعی استعمال اور شرعی جواز کے اوپر کفل الفقی کے نام کی وہ عربی شاہکار کتاب لکھی، علم فقہ کا شاہکار اور اسلوب ادب عربی کا شاہکار وہ کتاب لکھی۔ جب وہ کتاب مکہ المکرمہ کے فقیہ اعظم مفتی احناف نے پڑھی تو اپنی ران پیٹ کر کہنے لگے اینا جمال ابن عبداللہ من هذا النص الصریح، او مکے کے علماء، او مکے کے مفتیان کرام، تم کہاں رہ گئے تھے؟ دیکھو ہندوستان کے اس عالم نے علم کا کیسا دریا بہا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، یا رسول، یا علی، زندہ زندہ۔ اچھا اتنا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے، پوری گراؤنڈ بھری پڑی ہے، آواز ویسی نہیں آ رہی۔ اب نعرہ میں لگواؤں گا، دیکھوں گا کہ ڈیرہ اسماعیل خان والوں میں زور زیادہ ہے یا لاہور والے میں زور زیادہ ہے۔ جو ہار گیا وہ ہار گیا، اور میں چاہتا ہوں نہ ڈیرے والے ہارے نہ لاہور والا ہارے، دونوں برابر ہیں۔ نعرہ تکبیر! ڈیرے والوں حالی لاہوری کی آواز زیادہ ہے۔ نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بابا جی کہا کرتے تھے 3 دفعہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بابا جی 3 دفعہ زندہ باد کیوں کہلواتے تھے؟ آج اس محفل کی برکت سے نقطہ مجھے سمجھ میں آیا کہ بابا جی فرماتے تھے اس نعرے کے اندر پنہاں نقطہ یوں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی وہ مثلث ہیں کہ قادیانی مرزائی کتنے بھی بھیس بدل کے آ جائے، کتنے بھی راہ بدل کے آ جائے، اسے آگے محمد عربی کے غلام ہی ملیں گے۔ یہ نعرہ لگاتے ہوئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا، وہ کتاب جب بادشاہ حجاز کے دربار میں پڑھی گئی تو جو مخالف تھے نا، منکر، یہ اہل حق کو بحثوں میں الجھاتے ہیں، بحث میں پڑھنا ہی نہیں۔ آپ میلاد مناتے ہیں، جی مناتے ہیں، کیوں؟ ہمیں حضور سے محبت ہے بس مناتے ہیں، نہیں دیکھے نہ نہیں، ہم نے کچھ دیکھنا ہی نہیں۔ میری ماں سننی، میرا باپ سننی، مجھے کسی کی نہیں سننی۔ بات سمجھ آئی نا؟ نہیں جی یہ انہوں نے بنایا تو کہو انہوں کو چھوڑو کہ کس نے منایا کس نے نہیں منایا، ہم نے منایا، ہمارے باپ دادا نے منایا، ان کے باپ دادا نے منایا، ان کے باپ دادا نے منایا، اور بخاری سے لے کر مشکات تک حدیثیں کھول کے ہم تمہیں دکھاتے ہیں رسول اللہ نے اپنا ذکر میلاد فرمایا، صحابہ کرام نے اپنا ذکر میلاد فرمایا، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث بیان کرتے ہیں تجلی یقین میں کہ ابن عباس فرمایا کرتے لم تزل الامم تتباشر به وتستفتح به حتى اخرجه الله في خير امة وفي خير قرن وفي خير اصحاب وفي خير بلد۔ صحابہ تو فرماتے ہیں ایک ہم ہی نہیں ان پر قربان زمانہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں وہ کون سی امت گزری ہے دنیا میں جس نے حضور کی آمد اور خوشخبری نہ منائی ہو، خوشخبری نہ سنائی ہو۔ لم تزل الامم تتباشر به وتستفتح به۔ ابن عباس فرماتے ہیں جتنی امتیں دنیا میں آئیں
ہر امت نے حضور کی آمد پر خوشی منائی، خوشخبریاں سنائی۔ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ امتیں تو امتیں، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، کلمت اللہ، روح اللہ، ابن مریم، وہ بھی مجمع لگا کر حضور کی آمد کی خوشخبریاں سنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد 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 زندہ باد۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ ختم نبوت بیان کرتے ہوئے، کیا بیان کرتے ہوئے؟ بولو پھر بولو۔ ختم نبوت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے حضور کی احادیث کے چمکتے نگینے امت کو عطا کرنے لگے۔ اجلہ محدثین ائمہ دین سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم اخبرہ بنی فجعل یرا فضائل بعضهم على بعض فرعانی اسفلهم نورا ساطعا فقال یا رب من هذا قال هذا ابنك احمد هو الاول والآخر وهو اول شافع واول مشفع۔ بولو سبحان اللہ۔ ختم نبوت کے نعرے لگے تو ایک حدیث ختم نبوت کی سنانا چاہتا ہوں، اور چونکہ ہمارا آج کا موضوع امام احمد رضا ہے، ہمارا آج کا موضوع اور اللہ کی قسم ہمارے پورے سال کا موضوع یہ ہوتا ہے، نزول قرآن کی بات ہوتی امام احمد رضا کا ذکر، صاحب قرآن کی آمد و ولادت و بعثت و نبوت و رسالت کی بات ہو تو امام احمد رضا کا ذکر، غوث اعظم کی ولایت کی بات ہو تو امام احمد رضا کا ذکر، ابو بکر صدیق اکبر کی افضلیت کی بات ہو تو امام احمد رضا کا ذکر، مولا علی کی ولایت ہو، مولا علی کی شان ولا کی اور آپ کی علم و حکمت کی بات ہو تو امام احمد رضا کا ذکر، امام حسن کی سیادت کی بات ہو تو امام احمد رضا کا ذکر، امام حسین کی شہادت اور آپ کی علو مرتبت اور آپ کی استقامت کی بات ہو تو امام احمد رضا کا ذکر، ابو سفیان و امیر معاویہ کی صحابیت کی بات ہو تو امام احمد رضا کا ذکر، امہات المومنین کی شان کی بات ہو تو امام احمد رضا کا ذکر، سیدہ عائشہ کی بات ہو تو امام احمد رضا کا ذکر، بطول زہرا رسول اللہ کے دل کے ٹکڑے بی بی فاطمہ کی شان اکملیت کی بات ہو تو امام احمد رضا کا ذکر۔ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ میرے امام احمد رضا ہی ہیں جنہوں نے ناموس نبی پہ پہرا دیا، عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیا، صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک، مولا علی سے لے کر ابو عبیدہ ابن جراح تک، ابو عبیدہ ابن جراح سے لے کر ابو سفیان امیر معاویہ و وحشی و مغیرہ و عمر تک، ہر ایک کا ایمان، اسلام، ایقان، وجدان کس نے بیان کیا؟ کس نے بیان کیا؟ کس نے بیان کیا؟ جس کو صحابہ کرام کا نام لے کے دل میں درد پڑتا ہے اللہ اس کو درد میں مبتلا رکھے۔ سیدہ بطول زہرا کی شان پاک کو سن کر جو چکراتا ہے وہ چکراتا ہوا جہنم میں جا گرے۔ صدیق اکبر کی افضلیت پر جس کی آنکھیں ٹیڑھی ہو جائیں وہ ٹیڑھا ہو کے مر جائے۔ میرے فاروق اعظم کی شان سن کر کوئی گھبراتا ہے تو وہ گھبراتا رہے۔ عثمان غنی کی شان حیا و سخا جس کو ہضم نہیں ہوتی وہ مردود جہنم میں جائے، اور علی کی علو مرتبت سے جو بغاوت کرتا ہے وہ بھی شیطان کا چھایا ہے۔ یہ ہمیں امام احمد رضا نے سمجھایا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہی تو ہیں جو صدیق اکبر کے دروازے پہ پہرا دیتے ہیں تو یوں سید اصدق الصادقین المتقین
چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ امام احمد رضا ہیں جو فاروق اعظم کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نیزہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ عمر جس کے آداب شیدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ یہ امام احمد رضا ہی ہیں جو عثمان غنی کی ڈیوڑی پر پہرا دیتے ہیں تو یہ والی تلوار اٹھا کر پہرا دیتے ہیں، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ در منصور قرآن کی سلکے بہی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ یہ امام احمد رضا ہی ہیں جو مولا علی کے دروازے پر پہرا دیتے ہیں تو یہ برسا پکڑ کر پہرا دیتے ہیں۔ کیا مرتضی شیر حق اشجاع الاشجاعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ امام احمد رضا ہے جو امام حسن کے دروازے پر چوکی داری کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، حسن مجتبی سید الاسخیاء راقب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ یہ امام احمد رضا ہے جو امام حسین کی غلامی کا دم بھرتے ہیں تو یوں دم بھرتے ہیں، اس شہید بلا شاہ گلگوں قباب کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ اور جب بات آتی ہے اماں عائشہ صدیقہ تو امام احمد رضا کتنی عقیدت سے جمینے علم جھکا کے کہتے ہیں، بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب شان بیان کرنی ہوتی ہے اماں زہرا کی امی جان اور حضور کی زوجہ مقدسہ اولی سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی سی ماں پہلی ماں، اس جملے کی لذت مٹھاس اہل ایمان ہی اٹھا سکتے ہیں۔ سی ماں پہلی ماں کہف امن و اما حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ جب بات ہوتی ہے حسنین کی امی جان، غوث اعظم کی دادی جان کی، داتا گنج بخش کی دادی جان کی، معین الدین اجمیری کی دادی جان کی، حضور کی آنکھوں کے نور، حضور کے دل کے سرور، حضور کی جان پاک کی راحت، حضور کی روح پاک کی راحت، بی بی فاطمہ زہرا کی تو کیا کہتے ہیں، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، یہ لوگ کیا شان زہرا بیان کر سکتے ہیں؟ شان زہرا بیان کی ہے تو امام احمد رضا نے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ اور ان بارگاہوں سے خیر لے کے جب اپنے پیر دستگیر غوث اعظم کے دروازے پہ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور ساری بارگاہوں کو سلام کر کے پھر اپنا چہرہ مدینے کی طرف کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب اپنی موت یاد کرتے ہیں اور قیامت کا دن یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں نعرہ رسالہ۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب حضور کے، بولو علم غیب حضور کے، حضور کے ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے حضور کا علم غیب بیان کیا، بہت سے مقامات پہ بیان کیا آپ کے فتاوا میں، یہ موتی چمکتے بکھرے پڑے
ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کاملین تو یوں کہا کرتے کہ وہ مرد ہی نہیں جو پوری دنیا کو ہاتھ کی ہتھیلی پہ نہ دیکھ لے. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ ہتھیلی پہ موبائل رکھ کے پوری دنیا کی سیر کرنے والوں، اب ولیوں کی شان سمجھ میں آئی؟ اگر یہ 50,000 کا، 70,000 کا، 80,000 کا، 1 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا موبائل ایک ٹچ پر تمہیں پوری دنیا کی سیر کرا سکتا ہے تو غوث اعظم کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ داتا گنج بخش کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ میرے فاروق اعظم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ مولا علی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس نگاہ کے بارے کیا کہوں جس نگاہ کی شان اللہ بیان کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، یعنی نگاہ مصطفیٰ. پھر آگے فرماتے ہیں شیخ بہاء الملت والدین، بہاء الدین نقشبند، سیدنا شاہ بہاء الدین نقشبند فرمایا کرتے وہ مرد ہی نہیں جو پوری دنیا کو اپنے انگوٹھے کے ناخن پہ نہ دیکھے. بات سمجھ آ رہی؟ اور پھر فرماتے ہیں اب سنو ان کی جو نسب میں رسول پاک کے صاحب زادے ہیں، جو نسب میں حضور کے صاحب زادے ہیں اور نسبت میں حضور کے اعلیٰ جا کفش بردار ہیں. نسبت غلامانہ ایسی کہ حضور کے جوڑے حضور کی نالین اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں، اور نسب ایسا کہ حضور کی آل ہے کون؟ غوث اعظم. غوث اعظم غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی شیخ للہ رضی اللہ عنہ. غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردرۃ علی حکم اتصالی. فرماتے ہیں ہتھیلی پر رائی کا دانہ پڑا ہو تو جس طرح ایک نظر میں پورا رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے، میں رب کے بلاد کو پوری کائنات کو ایسے ہی دیکھتا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ بولو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کا عالم بھی ایک جلوہ دیکھ لو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اسی مقام پہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام فجر کی نماز میں حاضر ہوئے، سرکار ابھی تشریف نہیں لائے. 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، 20-25 منٹ، جو معمول شریف تھا حضور کا نماز پڑھانے کا، اور الحمدللہ اس کی کامل پیروی جیسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے کی اور ہمیں حکم دیا، اس معمول شریف سے زیادہ وقت لگ گیا. حتیٰ کہ صحابہ کرام نے سوچا بھی ابھی تو سورج طلوع ہو جائے گا، نماز چلی جائے گی. صحابہ کوئی تشویش لاحق ہوئی کہ حضور تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے. او چلیو اے او مہینہ جے 12 دن اسی اہی شور پانا ہے تے تم پانی حضور تشریف لے آئے. حضور تشریف لے آئے. بولو حضور تشریف لے آئے. تیری میری زندگی میں وہ دن بھی آئے کہ ہم بعد میں لوگوں کو بتائے حضور تشریف لے آئے. حضور تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے حضور فارغ ہوئے تو میں تمہیں پتہ ہے آج میں اس وقت کیوں آیا، تاخیر کیوں ہوئی؟ عرض کی اللہ و رسولہ اعلم. یہ صحابی کی بولی ہے. اللہ و رسولہ اعلم یہ صحابی کی بولی ہے کہ علم ہے تو اللہ کے پاس اور اللہ کے بعد مصطفیٰ کے پاس. سبحان اللہ. ہر علم شہادت ہو، علم غیب ہو، علم ظاہر ہو، علم باطن ہو، رب تو عالم الغیب ہے نا، وہ تو بالذات عالم الغیب ہے نا. کسی کی عطا کے بغیر وہ عالم الغیب ہے، اور رب کی عطا سے حضور بھی علم غیب کے خزانے رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہوئی اتانی ربی فی احسن صورت، اتانی ربی فی احسن صورت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے
بہترین شان میں مجھ پر جلوہ فرمایا، یعنی مجھے رب کا دیدار ہوا، مجھے رب کی زیارت ہوئی، میں رب کے جلووں میں جذب ہو گیا، میں رب کے جلووں میں ڈوب گیا۔ میں تھا اور میرا رب تھا، میری آنکھیں تھی اور میرا رب تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ معراج کی رات کی بات نہیں ہو رہی، حضور کی ہر رات شب معراج ہے۔ فرماتے ہیں پھر میرے رب نے پوچھا یا محمد، اے میرے محبوب، فیما یختصمون ملأ الاعلیٰ، یہ ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں یہ کن باتوں میں مخاصمت و مباحثات کر رہے ہیں؟ عرض کی لا ادری۔ اعلیٰ حضرت نے کمال ادب کا ترجمہ کیا، کوئی ملا کرتا ترجمہ پتہ نہیں کیا جھک مارتا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لا ادری کا ترجمہ کیا ادب کے اسلوب کے مطابق کیا کہ حضور نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا لا ادری، یا اللہ تیرے بتائے بغیر میں کیسے جانوں؟ مطلب بھی بیان ہو گیا اور ادب کا دامن بھی نہیں۔ یہ ہے امام احمد رضا۔ حضور کی قمیص کی بات کرتے جیسے بابا جی بیان کیا کرتے تھے، حضور کی قمیص کے بارے لکھا تو لکھا قمیص سراپائے تقدیس۔ اور یہ پچھلے دنوں ہم نے امام احمد رضا کانفرنس لاہور میں کی، مرکزی امام احمد رضا کانفرنس، بابا جی کے دونوں شہزادے آئے، صاحبزادہ انس نے فتاوی رضویہ کے موتی لٹائی اور اس نے کہا کہ امام جعفر صادق کی جب قبا کی بات کی نا، جبہ شریف کی قبا کی بات کی امام احمد رضا نے تو لکھا قبائے معلّہ۔ کیا لکھا؟ قبائے معلّہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے کندھوں کے درمیان اپنی قدرت کا جلوہ فرمایا، دست قدرت رکھا کہ رب کی قدرتوں کے انوار کی ٹھنڈک میرے دل میں اتر گئی۔ فتجلی لی کل شیء، حضور فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں انوار قدرت الہیہ اترے، میرے سینے میں انوار قدرت الہیہ جلوہ گر ہوئے۔ فتجلی لی کل شیء فعرفت، نبی پاک نے فرمایا پوری کائنات مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ پہچان لیا۔ اللہ یا رسول پان حق چار یا علی مرحبا 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 مرحبا۔ سارے جواب دو، سارے جواب دو، سب جواب دو۔ مرحبا 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 یا نبی یا نبی۔ جب ہم لاہور میں سنتے ہیں نا KPK میں، خیبر پختونخوا میں پٹھان بھائیوں کے علاقے میں محفل میلاد ہوئی، جلوس عید میلاد النبی کا اہتمام ہوا، اعلیٰ حضرت کا عرس منایا گیا، اللہ کی قسم ہم لاہوری بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ہم خوش ہوتے ہیں کہ پٹھان بھائی بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، پٹھان بھائی بھی غوث اعظم کا اور جناب داتا گنج بخش کا نام لے رہے ہیں، پٹھان بھائی بھی میلاد کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ پٹھان کیوں نہ منائے میلاد؟ احمد رضا بھی تو پٹھان تھا نا۔ بابا جی امیر المجاہدین علامہ خان حسین رضوی کیا کہا کرتے تھے؟ اس کندھاری پٹھان نے حضور کی عزت و ناموس پر پوری دنیا سے لڑائی لڑی ہے۔ پٹھان غیرت مند قوم ہے، پٹھان مضبوط قوم ہے، پٹھان بہادر قوم ہے، اور جب پٹھانوں میں امام احمد رضا پیدا ہوا تو ایسی بہادری، ایسی جرأت، ایسی قوت دکھائی کہ کہنے لگے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار۔ عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، علم و حکمت علم و حکمت، اعلیٰ حضرت علم و حکمت علم و حکمت۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کی 7.5 گھنٹوں میں، 7.5 8 گھنٹے بھی پورے نہیں، 7.5 گھنٹوں میں اتنی موٹی عربی زبان میں الدولۃ المکیہ کتاب جب بادشاہ حجاز کے دربار میں پڑھی گئی تو بادشاہ حجاز جھوم اٹھا،
اعلیٰ حضرت کی کتاب کو پکڑا، سینے سے لگایا اور کھڑے ہو کے بڑے جلال کے ساتھ شہنشاہ حجاز کہنے لگے اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون، کہ اللہ تو اپنے محبوب کو علم غیب کے خزانے عطا کر رہا ہے، اللہ تو اپنے محبوب کو علم غیب کے سمندر پلا رہا ہے، اللہ نے تو اپنے محبوب کے سینے میں علم غیب کے چمکتے ہوئے موتی بھر دی ہے، اور یہ لوگ انکار کرتے ہیں، یہ قرآن نہیں پڑھتے کہ قرآن میں ہے وما هو علی الغیب بضنین، یہ قرآن نہیں پڑھتے کہ قرآن میں ہے ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کے علم کا پرچم ہندوستان سے لے کر مکہ المکرمہ تک لہرانے لگا، مدینہ المنورہ تک لہرانے لگا، اور مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ کے سید علماء نے کہا کہ اگر امام احمد رضا کے فتوے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تو امام احمد رضا کے فتوے پڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، اور امام اعظم ابو حنیفہ امام احمد رضا کو اپنے پہلو میں بچھا لیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کنہوں نے کہا؟ یہ مکہ مکرمہ کے سید علماء نے، یہ مدینہ منورہ کے سید علماء نے، اور حضرت تاج الشریعہ مفتی اختر رضا چیف جسٹس مکہ مکرمہ کے قاضی القضات چیف جسٹس کے حوالے سے فرماتے ہیں سید علوی مالکی مکی، کیا نام لیا؟ سید علوی مالکی مکی، امام مالک کے مقلد، مکہ مکرمہ کے مفتی اعظم، مکہ مکرمہ کے قاضی القضات چیف جسٹس، وہ امام احمد رضا کے بارے کہا کرتے نحن نعرفہ بتصنیفاتہ وتالیفاتہ، حبہ علامت اہل سنت والجماعہ وبغضہ علامت اہل البدع، کہا کرتے ہم مکہ اور مدینے کے سیدوں کے نزدیک سنی وہی ہوگا جو امام احمد رضا کا نام لے گا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت کے ان فضائل و مناقب کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، بعد وصال عشق نبی کم نہیں ہوا، روح رضا حضور پہ قربان ہے آج بھی، اور تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی۔ میں شکریہ ادا کروں گا حضرات علماء کرام کا، اس عظیم الشان جلسے کا اہتمام کرنے والے منتظمین کا، اپنے میزبان مولانا عمران عطاری صاحب کا، اور دیگر محبین مخلصین کا جنہوں نے فقیر کو یہ اعزاز بخشا کہ اتنے بڑے جلسہ گاہ میں آ کر، اتنی بڑی جلسہ گاہ میں آ کے امام احمد رضا کی مدح و ثنا کی جائے۔ اللہ کریم اس جلسے میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبول عطا کرے۔ مولانا کے لیے نعرہ لگائیں زندہ باد۔ کیا نعرہ لگائیں؟ سجادہ توحید، سجادہ توحید صاحبزادہ توحید فاروقی۔ توحید چمکی سی فاروق اعظم۔ آپ کے شہزادہ نے کہا ابا جی آپ کا نام فاروق کب پڑا؟ تو میں جس دن میں نے حضور کا دامن تھاما مجھے فاروق کا لقب عطا ہو گیا۔ یعنی توحید اور شرک میں فرق کرنے والا، توحید اور کفر میں فرق کرنے والا، ایمان میں اور بطلان میں فرق کرنے والا کون ہے؟ فاروق اعظم۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت۔ صدقے فاروق اعظم پہ قربان۔ ختم نبوت کی حدیث پاک میں نے بھی اس پہ متن شریف پڑھا، اس کا ترجمہ نے کیا، مولانا فاروقی صاحب کی نزیدہ مجدہوں نے توجہ دلائی۔ ختم نبوت
کی شان حضور کی زبان پاک سے سماعت کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ و تبارک علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لما خلق اللہ آدم، اللہ نے جب حضرت آدم کو بنایا، ان میں روح ڈالی، ان کو زندگی بخشی، جان بخشی، پیکر نور میں روح مسرور جب جلوہ گر ہوئی تو کیا ہوا؟ اخبرہ بنیہ، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ان کے بیٹوں کے بارے مطلع فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دیکھے، فضیلت والے بیٹے، شان والے بیٹے، کیونکہ اگلا جملہ ہے فَجَعَلَ يَرَى فَضَائِلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں میں جو فضیلتیں ایک کو دوسرے پر حاصل تھیں وہ دیکھنے لگے۔ مطلب یہ ہوا کہ اپنی پوری اولاد میں سے جو شانوں والے ہیں آدم علیہ السلام نے اس گھڑی ان کو دیکھ لیا۔ ابھی ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی، ابھی تجسیم میں بھی نہیں آئے، ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے، آدم ان کا علم رکھتے ہیں۔ یہ مقتدی کا علم ہے، مقتدا محمد مصطفیٰ کے علم کی کیا شان۔ فَجَعَلَ يَرَى فَضَائِلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ یوں کیا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام یہاں تک فرما کے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کو ان کی اولاد کے بارے مطلع فرمایا، اور آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں فضیلت والوں کو دیکھا۔ وہ فضیلت والے کون تھے؟ وہ یوسف علیہ السلام تھے۔ وہ فضیلت والے کون تھے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ وہ فضیلت والے کون تھے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ وہ فضیلت والے کون تھے؟ وہ داؤد و سلیمان و یحییٰ، زکریا، الیاس، ایوب و یعقوب، شیس، ادریس، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ان سب فضیلت والوں کی فضیلتیں جناب آدم نے دیکھی۔ اب باری آئی مصطفیٰ کی۔ کس کی باری آئی؟ بولو، لب جھوم کے، کچھ جھوم کے، ہاتھ اٹھا کے، پرچم لہرا کے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے، مصطفیٰ کی باری۔ حضور نے اپنی شان خود بیان فرمائی، فرمایا فرعانی اسفلہم نوراً ساطعا۔ حضور فرماتے ہیں سب سے آخر میں، کیونکہ حضور آخری نبی ہے نا، آدم علیہ السلام اپنے وجود پاک سے شروع ہوئے اور سارے نبیوں اور رسولوں کے درجات دیکھے، ان کے مناصب دیکھے، ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کے شمائل، اور ان کی رفعتیں، ان کی عزتیں، ان کی عظمتیں، سب کا مشاہدہ کیا۔ آخر میں رسول پاک کو دیکھا، کس صورت میں؟ اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان نہ سب۔ حضور کو کس صورت میں دیکھا؟ حضور کی زبان پاک سے سنیے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرعانی اسفلہم۔ پہلی بات تو یہ، آدم علیہ السلام نے مجھے سب سے آخر میں دیکھا۔ آخر میں کیوں دیکھا؟ حضور آخر الانبیاء ہیں۔ آخر میں کیوں دیکھا؟ حضور خاتم النبیین ہیں۔ آخر میں کیوں دیکھا؟ حضور افضل الاولین بھی ہیں، سید الاخرین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں فرعانی اسفلہم، مجھے سب سے آخر میں دیکھا، اور کس شان میں دیکھا؟ نوراً ساطعا، نوراً ساطعا۔ یہی لفظ اماں آمنہ نے حضور کے میلاد کے موقع پہ بولا۔ 12 ربیع الاول کو جب آمنہ کی گود میں اللہ کا محبوب آیا نا، تو اماں آمنہ نے حضور کا ماتھا دیکھا تو فرمانے لگی نوراً ساطعا۔ آدم علیہ السلام نے جب اپنی پوری اولاد کو دیکھا، آدمیت کو دیکھا، اور تمام انبیاء کو دیکھا، تو آخر میں حضور کو دیکھا کس شان میں؟ نوراً ساطعا۔ ملا نو حالی بھی شک کہ حضور نور ہے کہ نہیں؟ حضور دی امی تکن تے فرمان نوراً ساطعا۔ حضور خود فرمائے نوراً ساطعا۔ آدم علیہ السلام حضور کو دیکھے تو فرمائے نوراً ساطعا۔
رب قرآن بھیجے تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. اور احمد رضا فرمائیں تھی یوں فرمائیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور تو حضور کبھی حسنین کو دیکھو، حسنین تو حسنین، کبھی غوث ثقلین کو دیکھو. حضور فرماتے ہیں علیہ السلام جناب آدم نے مجھے دیکھا آخر میں نورن ساتیا، ایک بلند ہوتے ہوئے نور کی صورت میں، ایک اٹھتے ہوئے نور کی صورت میں، ایک چمکتے ہوئے نور کی صورت میں، کہ جس کا نور چمک کر عرش پر فائز ہو رہا ہو، جس کا نور چمک کر عرش سے بھی ورا جا رہا ہو. کیا کہا تھا امام احمد رضا نے؟ جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی. عرش و کرسی کی تھیں آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا نبی پاک فرماتے ہیں یا رسول یا رسول. سب بولو زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم علیہ السلام نے مجھے چمکتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بلند ہوتے ہوئے، پرواز کرتے ہوئے، عرش پر جلوہ گر ہوتے ہوئے نور کی صورت میں دیکھا. یہ سارے معانی اس لفظ مبارک میں پوشیدہ ہے. تو آدم علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ فقال یا رب. آدم علیہ السلام کہا اے اللہ اے اللہ اے اللہ من ہذا. سارے فضیلت والے ایک طرف، یہ اکیلا ایک طرف. سارے چمکنے والے ایک طرف، یہ اکیلا ایک طرف. سارے اونچے اونچے ایک طرف، یہ اکیلا ایک طرف. جیسے کہ امام احمد رضا نے کہا سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. جناب آدم نے کہا یا رب. اس میں ایک استجاب ہے، ایک استجاب ہے. آدم علیہ السلام وہ معرفت کا استجاب کا جلوہ دکھا رہے ہیں کہ معرفت بھی ہے، استجاب بھی ہے کہ من ہذا. یا اللہ اتنی بڑی شان والا کون ہے، اتنے اونچے رتبے والا کون ہے، اتنے بالا مقام والا کون ہے، اور ان سب سے نرالا کون ہے. تو رب نے کیا فرمایا؟ ہذا ابنو کا. آدم غور سے دیکھ، یہ تیرا ہی بیٹا ہے، یہ تیرا ہی بیٹا ہے. ہذا ابنو کا احمد. سونیا آدم اے تیرا پتر احمد مصطفیٰ، اے تیرا پتر محمد مصطفیٰ. هو الاول والآخر، اول بھی یہ ہے آخر بھی یہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف. اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، تخلیق فرمایا، جسم عطا فرمایا، اور وہ ان کی زوجہ پاک ہماری اماں حوا سے پھر اولاد کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن رب کیا فرما رہا ہے؟ هو الاول وهو الاخر. آدم اگر سے بنایا، تخلیق فرمایا، تجھے پہلے ہے، لیکن سونا محمد تجھ سے بھی پہلے ہے، تجھ سے بھی پہلے ہے. حضور سے پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوہ. یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح، آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کی نبوت کب سے واجب ہوئی؟ آپ کی نبوت کا سکہ کب سے رواں دواں ہے؟ آپ کی نبوت کا پھریرا کب سے لہرا رہا ہے؟ امام احمد رضا حضور کے افضل ہونے کے دلائل میں یہ حدیث بھی لے کر آئے اور فرمایا یہ حدیث اپنے معنی حقیقی پر ہے، یعنی اس حدیث میں تعبیر نہیں کی جائے گی، چونکہ چنانچہ کو راہ نہیں دی جائے گی. رسول پاک نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین روح والجسد. ابھی آدم بنے بھی نہیں تھے، میں نبوت کا تاج پہن چکا تھا، میں ختم نبوت کے تخت پہ اور اللہ نے فرمایا وَهُوَ أَفْضَلُ شَافِعٍ وَأَفْضَلُ مُشَفَّعٍ کہ آدم
ان کی اولیت کی شان یہ والی تو بس میں نے دیکھی ہے نا، اور کسی نے نہیں دیکھی، لیکن ان کی اولیت کی ایک شان میں قیامت کے دن ظاہر کروں گا کہ سارے نبی رسول کھڑے ہوں گے، آدم تو بھی کھڑا ہوگا، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، لب کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس وقت کوئی ہمارے سامنے بولے گا تو یہی محمد مصطفیٰ ہے، اس وقت ہمارے سامنے کوئی لب کھولے گا تو یہی مدینے کا سلطان ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ۔ اعلیٰ حضرت نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، آخر دعوانا ان الحمدللہ۔